السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میری عزتدار ماں اور بہنوں، غیور نوجوان ساتھیوں، شہ نشین بتشریف فرما تلنگانہ ریاست کے مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی و اراکین قانون ساز کونسل، بہار پردیش کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر وہ رکن اسمبلی اور بہار پردیش کے تمام مجلس کے ذمہ داران، تمل ناڈو سے کرناٹکا سے آئے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر معتمدین، پانڈیچری سے، جھارکھنڈ سے، ویسٹ بنگال سے، اتر پردیش سے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر معتمدین اور دیگر ریاستوں سے مجلس اتحاد المسلمین کے اس قومی کنونشن میں شرکت کرنے جو ذمہ داران آئے ہیں، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ میرے لیے ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے احیاء کے 65 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ 2 مارچ 1957 میں مجلس اتحاد المسلمین کو عبدالواحد اویسی نے بھارت کے سمویدھان کے تحت ایک سیاسی جماعت کے طور پر اس کا آغاز کیا، اور آج الحمدللہ مجلس 2 مارچ 2023 کو اپنے سیاسی سفر کے 65 سال انشاءاللہ مکمل کرنے جا رہی ہے۔ 65 سال پہلے مجلس اتحاد المسلمین کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے پاس نہ کوئی رکن اسمبلی تھا، نہ کوئی رکن بلدیہ تھا، مجلس کے پاس اس کا دفتر بھی نہیں تھا، مگر عبدالواحد اویسی نے مجلس اتحاد المسلمین کی بنیاد ڈالی اور آزاد ہندوستان میں عوام کے درمیان میں جا کر یہ کہا کہ اگر ہم بھارت کے آئین اور سمویدھان کے تحت اپنے حقوق کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو اور آپ کو ایک سیاسی طاقت بننا پڑے گا۔ ملک کو آزادی ملی انگریزوں کے 200 سال کے غلامی کے بعد، مگر اگر کوئی مورخ تاریخ لکھے گا تو کہے گا کہ آزادی کے بعد اگر کسی 2 قائدین میں دور اندیشی تھی جن کی نگاہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ ملک تو آزاد ہو گیا، مگر مستقبل میں آنے والی نسلوں کو ان کا جائز مقام اگر دلانا ہے بھارت کے آئین اور سمویدھان کے تحت جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، تو ان 2 شخصیتوں نے اس بات کو بہت پہلے ہی محسوس کر لیا تھا کہ بھارت میں مسلمانوں کو، دلتوں کو اگر اپنی سیاسی طاقت جب تک وہ مضبوط نہیں بنائیں گے اس وقت تک ان کے مسائل اور ان کی تکالیف اور ان کی ناانصافیوں کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ میں آج ومرہ کی سرزمین میں کھڑے ہو کر نہ صرف عبدالواحد اویسی کو بلکہ حضرت اسماعیل کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے بھارت کی آزادی کے بعد مسلم لیگ کو بنایا، اور سرزمین دکن پر عبدالواحد اویسی نے مجلس اتحاد المسلمین کی شمع کو روشن کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو ہمارے بزرگوں نے 65 سال پہلے جس جد و جہد کا آغاز کیا، مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، عبدالواحد اویسی کو 11 مہینے جیل کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی، تکالیف اور حکومت کے ظلم کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ ایک ایسا وقت عبدالواحد اویسی کے گھر پر بھی آیا کہ پینے کا پانی بند کر دیا گیا تھا،
बैंक के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए थे और लोग अब्दुल वाहिद ओवैसी के घर को जाने के लिए डरते थे। 65 साल पहले जब अब्दुल वाहिद ओवैसी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसों का आगाज किया तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसों में आज जो हजारों की तादाद में आप लोग मौजूद हैं, उन जलसों में सिर्फ 2 या 4 लोग आते थे। जिस तरह आज इतना बड़ा मंच बनाया गया है, 65 साल पहले मजलिस का मंच नहीं बनता था। एक दीवाना अब्दुल वाहिद ओवैसी 5 लोगों को खड़ा करके 1-1 घंटा चल चल कर तकरीर करता था और लोगों को बताता था कि याद रखो, अपनी दीन की तारीख को मत भूलो, सीरतुन नबी का मुताला करो और भारत के संविधान के तहत अगर तुम अपने हुकूक को हासिल करना चाहते हो तो एक सियासी ताकत बनो। ऐसे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने सियासी सफर का आगाज किया। अब्दुल वाहिद ओवैसी ने और उस जमाने के उनके तमाम साथियों ने अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया और अपने चैन और सुकून को मिटा दिया। जालिम हुकूमत से पंजा आजमाई की, हुकूमत ने उनको दबाने की कोशिश की, मगर हमारे बुजुर्गों ने हुकूमत की ताकत और उनके जुल्म के सामने अपने सरों को नहीं झुकाया, बल्कि अपने सीनों को तान कर कहा कि हम ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं इसलिए लड़ रहे हैं कि हम जानते हैं कि मुल्क को आजादी जरूर मिल गई, ये मुल्क यकीनन तरक्की के रास्ते पर गामजन होगा, मगर जो सबसे कमजोर आज है वो मुसलमान और दलित है। अगर उसको ताकत मिलना है तो उसको अपनी सियासी क़ियादत बनाना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास 1-2 MP हैं, 7 रुकने असेंबली तेलंगाना में है, 2 महाराष्ट्र में है, 1 बिहार में है, 100 से ज्यादा अराकीन बल्दिया महाराष्ट्र में है, गुजरात में अराकीन बल्दिया, मध्य प्रदेश में अराकीन बल्दिया, कर्नाटका में अराकीन बल्दिया, उत्तर प्रदेश में मजलिस के अराकीन बल्दिया। अगर 65 साल पहले अगर हमारे बुजुर्गों ने इस ईसार और कुर्बानी का जज्बा नहीं दिया होता तो आज असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे दरमियान में खड़े होकर तकरीर भी नहीं करता। अगर हमारे बुजुर्गों ने मेहनत की, कुर्बानी की, तो आज असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे दरमियान में खड़ा होकर तुम्हारे दिलों में छुपे हुई तकलीफ को बेखौफ होकर बयान करता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए नौजवानों, जो आज तुम इतनी बड़ी तादाद में आज यहां पर खड़े हो, नौजवानों तुमको मैं पैगाम दे रहा हूं, ये लड़ाई अगर आज असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील, सैफ पठान, वारिस पठान, फैयाज खान और अगर अख्तरुल ईमान मजलिस के जिम्मेदारान लड़ रहे तो नौजवानों सुनो, ये तुम्हारी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अगर मेरी आवाज मासूम स्कूल के बच्चों को पहुंच रही है तो सुनो मेरे बेटे और बेटियों, ये लड़ाई मजलिस तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए लड़ रही है। हमने अपनी जवानी के रास्ते हमारे खत्म हो गए, अब हम मौत के करीब जा रहे हैं, मगर हम अपनी जमीन में जाने से पहले, अपनी आंखों को बंद होने से पहले देखना चाहते हैं कि भारत की हर रियासत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रुकने असेंबली और रुकने पार्लियामान मुंतखब होकर जाए। हमारी जिंदगी का मकसद ये की है हमारे बच्चों और बेटियों, मेरे नगयूर नौजवानों, हमारी लड़ाई ये की है कि जब तुम जिंदगी, असल जिंदगी में कदम रखोगे तो तुम उन नाइंसाफियों का सामना नहीं करोगे, बल्कि तुमको इज्जत की निगाहों से तुम्हारे तमाम जायज मुतालिबात तुमको मिलेंगे। ये लड़ाई मजलिस लड़ रही है। अगर 65 साल पहले हमारे बुजुर्ग डर कर बैठ जाते तो याद रखो क्या होता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज मजलिस का नेशनल कन्वेंशन होता है। 1 रियासत 2 रियासत नहीं, 16 प्रदेशों से मजलिस के नुमाइंदे आते हैं। अगर आज से 28-29 साल पहले अगर असदुद्दीन ओवैसी को या मुमताज खान को अगर कोई कह देता
کہ ممرا میں مجلس کا ایک قومی کنونشن ہوگا اور 16 ریاست سے مجلس کے نمائندے آئیں گے، تو ممتاز خان اسد الدین اویسی مسکرا کر کہتے ہوں گے کہ ارے تم کیا بکواس کر رہے ہو، مگر الحمدللہ میں سلام کرتا ہوں میرے تمام مجلس کے رفقاؤں کو جن کے حوصلے اور عزم نے مجھے یہاں تک لے کر آیا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں میرے سیاسی سفر میں جو تمام اراکین مجلس کے غیور اراکین نے میرا ساتھ دیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے مجھے اکبر الدین اویسی جیسا ایک بھائی بھی دیا جس کے حوصلے اور عزم میں کبھی کمی نہیں آتی۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اکبر کی دیوانگی کا، اس کی ضد کا، کہ اکبر الدین اویسی آج اکبر الدین اویسی کا ساتھ ہے، احمد بلالہ ہے، احمد پاشا قادری جو سالار ملت کے ساتھی ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں میرے بھائی اختر علی مان کا کہ 2015 میں ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی اور آج اختر علی مان نے بہار کے کونے کونے میں مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کر دیا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اختر علی مان کا کہ انہوں نے 5 MLA کامیاب کروائے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں سیمانچل کی اس غیور عوام کا جس نے ظالموں کو منہ توڑ جواب دیا اور مجلس کے 5 اراکین اسمبلی کو کامیاب کیا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اتر پردیش کی عوام کا جو شوکت کی قیادت میں کام کیا جا رہا ہے۔ ہم کو کامیابی نہیں ملی اسمبلی انتخابات میں، مگر مجھ سے زیادہ ان کے حوصلے بلند ہیں۔ میں سلام کرتا ہوں مہاراشٹرا کی سرزمین پر بسنے والے آپ غیور عوام کا جنہوں نے اورنگ آباد میں 21 سال کے شیو سینا کے MP کو ہرا کر امتیاز جلیل کو اپنا MP بنایا۔ میں سلام کرتا ہوں مہاراشٹرا کی سرزمین پر بسنے والے غیور عوام کو جنہوں نے مالیگاؤں اور دھولیا سے مجلس کے رکن اسمبلی کو کامیاب کیا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے امتیاز جلیل جیسے مجھے ایک ساتھی کو عطا کیا۔ میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ڈاکٹر غفار قادری جیسے ایک شخص کا ساتھ مجھے نصیب ہوا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایسے ساتھیاں دیے کہ تمل ناڈو سے وکیل ہے، کرناٹکا سے پٹھان ہے، عثمان غنی ہے، رحیم مرچی ہے، ایسے تمام لوگوں نے مل کر مجلس اتحاد المسلمین کو اس مقام پر پہنچایا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجلس کے مرحوم صدر متمدین کو، قائدین کو اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر آج میں تمہارے درمیان میں کھڑا ہوں تو اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ میرا اس میں کوئی رول نہیں ہے۔ اگر میں یہاں کھڑا ہوں تو صرف اور صرف اللہ کا کرم مجھ پر ہے۔ میں اگر کھڑا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اگر میں تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر یا تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر یا ایوان پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر باطل طاقتوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر مظلوم عوام کے انصاف کا مطالبہ اگر کرتا ہوں، بھارت کی پارلیمنٹ میں اگر میں وقت کے فرعون اور نمرود اور یزیدوں کے سامنے کھڑے ہو کر انصاف اور حق کی بات کرتا ہوں تو صدقہ ہے اہل بیت کا کہ انہوں نے مجھے اس مقام کو عطا کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی چیز ہے، ان ساتھیوں کی محنت اور قربانی تھی کہ آج اسد الدین اویسی یہاں تک کھڑا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک اپیل کرتا ہوں کہ اس سیاسی سفر کو اور آگے لے کر جانا ہے ہم کو، تاکہ یہ جو نوجوان بچے ہیں جو 21-22 سال 25 سال کے ہیں، یہ جو معصوم بچے آج 14-15 سال کی عمر میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے مستقبل کو اچھا کرنا ہے تو مجلس کو مضبوط کرو۔ تم اسد الدین اویسی کو، امتیاز جلیل کو، اختر علی مان کو مضبوط مت کرو، تم مجلس کو مضبوط کرو۔ ارے ہم مٹ جائیں گے، اس زمین کی غذا بن جائیں گے، مگر مستقبل تمہارا ہے۔
میں اگر تمہارے سامنے کھڑا ہوں، میری عینی خواہش یہ ہے کہ اللہ مجھ سے بہتر لیڈر پیدا کر دے۔ میری خواہش یہ ہے کہ تم نیتا بنو، تم لیڈر بنو، تم قوم کے صدر بنو، تاکہ تم قیادت کرو۔ یہ میرے زندگی کا مقصد ہے۔ کب تک تم ان لوگوں کے پیچھے غلامی کرو گے؟ ارے جب راشٹریہ کانگریس والے اجیت پوار نیتا بن سکتا ہے، سپریا سولے نیتا بن سکتی ہے، ادھو ٹھاکرے اپنے باپ کا بیٹا ہونے کی بنا پر نیتا بن سکتا ہے، جب ایک ناتھ شنڈے نیتا بن سکتا ہے، جب فڈنویس نیتا بن سکتا ہے، تو کیا مہاراشٹر کا مسلمان شرد پوار کی طرح، ادھو ٹھاکرے کی طرح، شنڈے کی طرح نیتا نہیں بن سکتے؟ کیا تم نیتا نہیں بن سکتے؟ کیا تم لیڈر نہیں بن سکتے؟ تو کیسے بنو گے؟ نعرے مارنے سے نہیں بنو گے۔ متحد ہو، ووٹ ڈالو، نیتا بنو۔ ارے جب بات چیت ہوگی تو ان سے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات چیت ہوگی، سر جھکا کر، ہاتھ کو پیچھے رکھ کر۔ یہ زبان سے یہ نہیں کہو گے کہ ہاں صاحب، ہاں صاحب، ہاں صاحب، نہیں۔ بات چیت ہوگی تو ہوگی، اس طرح سے ہوگی کہ اگر تو صاحب ہے تو میں بھی صاحب ہوں، میں تیرا غلام نہیں ہوں۔ ہاں ہمارے ہی صفوں میں بعض لوگ ہیں اور رہیں گے صبح قیامت تک۔ کربلا کے میدان میں امام حسین کو پانی بند کرنے والے کون تھے؟ نواسہ رسول پر تیر برسانے والے کون تھے؟ علی اصغر علی اکبر کو شہید کرنے والے کون تھے؟ ٹیپو سلطان کو شہید کرنے والے کون تھے؟ کون تھے؟ ہمارے ہی صفوں سے لوگ آئے تھے۔ مگر آج آپ کو پہچاننا پڑے گا، ان ضمیر فرشوں کو پہچانو، یہ ایمان بیچنے والوں کو پہچانو۔ یہ کفن چور ہیں جو مجلس سے ٹکٹ دے کر ایک ظالم کے پیروں میں اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ مگر میں تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ تم نے اس کو خریدا جو کفن چور تھا، مگر اب پٹھان کھڑے ہوگا، اور جب پٹھان کھڑے ہوگا 2 گھنٹے کی طرح نہیں، پٹھان کھڑے ہوگا تو 5 سال کے لیے لڑے گا ممبرا کی عوام کے لیے انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ دولت کی طاقت پر خرید لیں گے، ارے تھوکتا ہوں تیری ناجائز دولت پر۔ ظلم کر کے رکھ دیے ممبرا میں، اسپتال بن رہا ہے، منسپل اسپتال 8 سال سے بن رہا ہے۔ زمین کا ریزرویشن، ارے کون سا غارت کا گڑا ہے یہ ایم ایل اے کا بھرتا نہیں ہے، قبرستان کی زمین بھی کھا لیتا، اسکول کی زمین بھی کھا لیتا۔ اب اقتدار چلا گیا اس کے پاس سے، اب اقتدار اس کے پاس سے چلا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ممبرا میں اب آپ مجلس کو ایک اچھے ٹیم ملی ہے، صاحب پٹھان کے ساتھ ہمارا رکن بلدیہ شاہ عالم بھی ہے، اچھی ٹیم بنی ہے۔ آپ ان کا ساتھ دیجئے اور انشاءاللہ تعالی آپ کے بہت سے مسائل ممبرا کے اسکول کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ تعالی ان مسائل کو حل کرنا ہے۔ مگر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں دولت کے بنا پر سب کو خرید لوں گا، ارے جو بکتا ہے بک جائے گا، مگر میں بک چکا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں اویسی تم ان کے لیے کام کرتے ہو، تم فلاں کی ٹیم ہو۔ ارے ظالموں، تم کو نہیں معلوم، اسد الدین اویسی اپنے آپ کو بیچ چکا ہے، اسد الدین اویسی اپنے آپ کو بیچ چکا ہے۔ میں بک چکا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی غلامی میں، میں بک چکا ہوں امام حسین اور اہل بیت کی محبت میں۔ ارے تم کیا خریدو گے؟
تم کون سی بات کرتے ہو؟ ارے جب تم ہار جاتے ہو تو ہم پر الزام لگاتے ہو کہ فلاں ٹیم، یہ میڈیا والے ہم سے پوچھ رہے تھے کہ شیو سینا کے 2 ٹکڑے ہو گئے، شیو سینا کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ایک میڈیا والے پوچھے آپ کو ادھو ٹھاکرے سے سمپتی نہیں ہوتی؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں جواب نہیں دیا میڈیا کے ہمارے دوست کو، میں رک گیا، کیونکہ شام میں جلسے میں جواب دینے میں جو مزہ آتا ہے نا، اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم ان میڈیا کے دوست سے پوچھنا چاہتے ہیں، جب ممبئی کی سڑکوں پر قتل عام ہو رہا تھا تو آپ کو سمپتی نہیں آئی؟ جب ٹاڈا کے قانون میں لوگوں کو جیل میں ڈالا جا رہا تھا، جب آپ کو سمپتی نہیں آئی؟ جب بھول گئے کیا؟ میں نہیں بھولا، میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ اگر ممبرا بسا تو کیوں بسا؟ ممبرا اگر بسا جو 60-65 سال کے لوگ آج یہاں پر بیٹھے، پوچھو ان کو کس نے بھگایا تھا؟ ان کو کس نے ان کو مار مار کر بھگایا تھا؟ میں بھول نہیں سکتا ہوں۔ بڑی سمپتی پیدا ہو رہی ہے۔ ارے کب تک غیروں کے گھروں کو روشن کرو گے؟ کب تک غیروں کے گھروں کو روشن کرو گے؟ کب تک ان سے ہمدردی کرو گے؟ ارے اپنے آپ سے تو کبھی ہمدردی کرو۔ تم کو میری بات اگر پسند نہیں آ رہی تو سنو، میں تمہاری پسند کی بات نہیں کر سکتا، میں سچائی کو بیان کر رہا ہوں۔ رضوان نامی 12 سال کے بچے کو پوچھا، اختر الایمان کو، 12 سال کا بچہ ہے، بہار میں 7 دن جیل میں ڈال دیا گیا۔ کس کی سرکار ہے؟ نام نہاد سیکولر لوگوں کی سرکار ہے۔ سمستی پور میں ایک مسلمان کو موب لنچ کر دیا گیا، کس کی سرکار ہے؟ بڑے نام نہاد سیکولر لوگوں کی سرکار ہے۔ جنید اور نصیر کو پوچھو، جمیل خان راجستھان کا مارکور کمیٹی کا صدر ہے۔ راجستھان میں جنید اور نصیر کو کڈنیپ کر کے، تھوڑی دیر کے لیے تصور کی دنیا میں جاؤ، جنید اور نصیر کو کڈنیپ کیا گیا۔ اس کی بیوی کو معلوم ہوا، بھائی کو معلوم ہوا، پولیس اسٹیشن جا کر کمپلین کرتے ہیں کہ 2 کو کڈنیپ کر لیے، تو پولیس بولتی ہے کہ چل نکل، جھوٹ خبر۔ بعد میں معلوم ہوتا کہ جنید اور نصیر کو ان کے گھر سے 200 کلومیٹر دور ان کی جلی ہوئی لاشیں ملتی ہیں۔ بولو پھر اس پر کیا بولو گے؟ اس پر سمپتی پیدا نہیں ہوتی؟ ادھو ٹھاکرے پر سمپتی پیدا ہوتی ہے کیونکہ شیو سینا کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تم نے کیا جنید کی جلی ہوئی لاش کو دیکھا؟ تم نے کیا نصیر کی جلی ہوئی لاش کو دیکھا؟ تم نے کیا جنید کے یتیم 6 بچوں کو دیکھا؟ کیا تم کو معلوم کہ جنید کا ایک بڑا بھائی نیم پاگل ہے، اس کی 7 اولاد ہے، اس کی ذمہ داری جنید پر تھی؟ تم کو غیروں کے لیے سمپتی ہے، ارے تمہارا بھائی جو مر گیا اس کے لیے ہمدردی نہیں ہوگی؟ تم ان کے گھر کو بچاؤ گے، اپنے گھر کو برباد کرو گے کیا؟ یہی فرق ہے۔ اسد الدین اویسی یہ کہتا ہے کہ اگر ادھو ٹھاکرے کا گھر آباد رہے گا تو جنید کا گھر بھی آباد رہنا چاہیے۔ اگر شرد پوار کے گھر میں لائٹ ہوگی تو نصیر کے گھر میں بھی چمک ہونی چاہیے۔ اگر فڈنویس اور مودی کہتے ہیں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، جو جھوٹ ہے، تو پھر ہم کیوں مر رہے ہیں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی چیز ان کو تکلیف پہنچاتی ہے کہ کون ہے یہ جو یہاں پر آ کر نام لے کر بولتا ہے
ارے تم کو غلاموں اور چمچوں اور کفن چور کی قوالی سننے کی عادت پڑ گئی. جب ایک شیر تمہارے سامنے دھارتا ہے، سچائی کو بیان کرتا ہے، تو سنو آپ. لوگ بولیں گے اویسی تیری تقریر سے تو کوئی الیکشن نہیں جیتتا. گجرات میں صابر کابلی والا کو میں سلام کرتا ہوں. ارے ہم چناؤ نہیں جیتے، مگر کیا تم یہ کہو گے کہ کل میں نہیں جیتوں گا؟ آج نہیں جیتا، یہ بچے جتا دیں گے انشاءاللہ تعالی. آج نہیں جیتا، یہ بچے کامیاب کر دیں گے. ارے میں خبر میں چلا جاؤں گا تو یہی بچے آ کر میری خبر پر ٹھہر کر پکار کر کہیں گے اویسی تو دیوانوں کی طرح پکارتا تھا. ہم نے اس بات کو سمجھا، دیکھ آج ہم کامیاب ہو کر تیری خبر پر آئے ہیں. میں وہ کام کر رہا ہوں، امتیاز وہ کام کر رہا ہے، اختر علی مان وہ کام کر رہا ہے، شوکت وہ کام کر رہا ہے، جمیل خان وہ کام کر رہا ہے، ہمارا وکیل تامل ناڈو کا وہ کام کر رہا ہے، عثمان غنی وہ کام کر رہا ہے. مگر یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ سیکولرزم کو بچاؤ. ابے کون سا سیکولرزم ہے بتاؤ میرے کو؟ کون سا سیکولرزم ہے؟ کیا شیو سینا سیکولر ہے؟ شیو سینا کب سے سیکولر ہو گئی مجھے بتاؤ. کیا راہل گاندھی پکار کر کہیں گے کہ شیو سینا سیکولر ہو گئی؟ دونوں شنڈے اور ادھو یہ رام اور شام کی جوڑی ہے، کبھی بھی مل لے سکتے. مگر آپ سمپتی نہیں ہے. جن کی زندگیاں برباد ہو گئی، کبھی سری کرشنا رپورٹ تو پڑھو. جنید اور نصیر کے گھر پر کانگریس کا چیف منسٹر گہلوٹ نہیں گیا. 2 دن پہلے ایک شادی میں گئے، وہاں سے آدھے گھنٹے کے راستے پر جنید کا گاؤں تھا، گھاٹنی کا. نہیں گئے. یہ کانگریس کے نیتا پورا بھارت پھرے، پیدل 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 پیدل، مگر وہاں نہیں گئے. میرے عزیز دوستو، یہ کون سا سیکولرزم ہے کہ آج پونا میں الیکشن ہو رہا ہے، قصبہ میں. میں شرد پوار صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وشال گڑھ میں مہا شیوراتری کے دن حضرت پیر مالک رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پر شرپسندوں نے پٹاخہ، ایک چھوٹا توپ درگاہ کی طرف لگا کر مارا. بولو نا شرد پوار، بولو نا کہ یہ کیا گیا کام غلط تھا. نہیں بولیں گے. بولیں گے تو اس لیے نہیں بولتے، نہیں ہندو بھائیوں کا ووٹ نہیں ملے گا. میرے اللہ کے ولی کے آستانے پر 500 سال پرانی درگاہ پر آپ وہاں پر پٹاخے پھوڑتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، کوئی نہیں بولتا. پوچھو ایڈیشنل ایس پی وشال گڑھ سے کہ کس نے فون کر کے ان سے کہا کہ ان لوگوں کو روکو، گرفتار کرو. میں نے بات کی تھی. مگر شرد پوار نہیں بولیں گے. پونا میں بولیں گے مسلمانوں ووٹ دو، ووٹ دو، ووٹ دو. کیوں ووٹ دو تم کو؟ تو بولیں گے موڈی کو روکنا ہے، موڈی ظالم ہے. اچھا موڈی اگر ظالم ہے، ظلم ہے، میں مانتا ہوں. فرق کیا ہے بتاتا ہوں میں آپ کو. نواب ملک کو جانتے ہیں نا؟ جانتے نواب ملک کو؟ نواب ملک کو بیل ہوئی؟ کس کو بیل ہوئی؟ کس کو بیل ہوئی؟ کیسا ہوئی؟ بیٹی میں کیا ہوں؟ نواب بھائی کو جیل، یہ باہر. اور پھر بولیں گے اویسی بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے. ارے کون سا تمہارا سیکولرزم ہے میرے کو بتاؤ کہ تم موڈی کے ہرانے کے نام پر ووٹ لوگ دینے تیار ہرائیں گے، مگر جب تم ظلم کی بات کرو گے تو کیا تم بھی ظلم نہیں کیے؟ اچھا موڈی کے راج میں
जुनैद और नसीर की मौत होती है और इनको मोदी क्या करते, ईडी सीबीआई दिखाते, इनको डराते और हमको मौत मिल रही है। और जब हमारी लाशें आती हैं तो लोग कभी घर को भी नहीं जाते, ना पूछते हैं कि क्यों, क्या वजह है, उन यतीमों के सर पर हाथ नहीं रखते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सेक्युलरिज्म है जिसके खिलाफ मंजलिस थी और है और रहेगी। औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया तो क्या शरद पवार ने तायीद नहीं की? औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया, कांग्रेस ने तायीद की। किसने बोला औरंगाबाद के नाम के खिलाफ? मंजलिस ने बोला। आप बताइए, शरद पवार कुछ नहीं बोलेंगे? क्या आपको मालूम यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर मोदी और आरएसएस हमको, हमारी शरीयत हमसे छीनना चाहती है? इस पर बोलो, कोई नहीं बोलते। एक ही बात बोलेंगे, पहले हराओ मोदी को। अरे तुम बोलो तो सही, मेरे वजूद का इकरार तो करो। मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में बात करो, नहीं बात करेंगे। क्या यह बात सच नहीं है कि महाराष्ट्र में मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए? उन 100 बिरादरियों को आज महाराष्ट्र में सबसे कम ग्रेजुएट अगर किसी के हैं तो मुसलमान हैं। आप मुंबरा में रहते हैं, आपको मालूम कि कितने मुसलमानों के पास जमीन है, कितने मुसलमानों के पास जमीन नहीं है, कितने, सबसे कम मुसलमानों के पास जमीन है, सबसे ज्यादा लैंडलेस मुसलमान है, सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट मुसलमानों का है। रिजर्वेशन नहीं मिलता। अरे उद्धव ठाकरे की चमचागिरी करने वालों, कांग्रेसी और राष्ट्रवादी वालों, क्या तुम्हें मुसलमानों का रिजर्वेशन क्यों नहीं दिलाया? नहीं दिलाया क्योंकि आप ताकतवर हो जाएंगे। मेरे अजीज, अरे भाई रुक जाओ, अभी 10 बजने 5 मिनट है। दूल्हे की बारात कैसा भी जाती, फिक्र मत करो आप। जब से, एक मिनट सुनिए, जब से ये सिक्योरिटी मेरे को दिए, दम हो गया है, दम हो चुका है। और इनकी मौजूदगी में भी मेरे घर पे पत्थर फेंकते मेरे दीवाने। मोदी जी, जरा अपने चमचों को बोलिए कि जब 5वीं मर्तबा घर पे हमला करेंगे तो मेरे को एक फोन कर दो, मैं रहता हूं। जब पत्थर फेंको, अरे हमारी मौजूदगी में फेंको ना। ये कौन से बाकड़े पहलवान हैं जो हम नहीं रहते पत्थर फेंक के चले जाते हैं? प्यारे, जब लैला होगी तो आओ पूरे मजनू। उसके बाद देखते हैं कि किसका शीशा टूटता है, किसका शीशा टूटेगा। अरे तुम्हारा शीशा बिल्कुल नाजुक है, याद रखो। तुम्हारी गोलियां मेरे हौसले और अज़म को कम नहीं कर सकी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे एक ही अपील है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। याद रखिए आप मेरी इस बात को, जब तक आप अपना नेता नहीं पैदा करेंगे, आपकी तकालीफ दूर नहीं हो सकती। इस समाज में हर बिरादरी का एक नेता है। अगर किसी का नेता नहीं है तो मुसलमानों का है। जीत कर तो आ जाते हैं, मगर उनकी जबानों पर उनकी पार्टी का ताला लगा हुआ। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मजलिस को मजबूत करिए। सैफ पठान और उनकी टीम का साथ दीजिए और इंशाअल्लाह ताला हम यहां पर बल्दिया का चुनाव लड़ेंगे, हर जगह पर लड़ेंगे। और मुंबरा के जो मौजूदा एमएलए, उनसे कह रहा हूं कि अब तुम तैयार हो जाओ। अब कोई कफन चोर बेईमान को टिकट नहीं मिलेगा, अब एक शेर को टिकट मिलेगा और वो तुमसे मुकाबला करेगा मुंबरा की आवाम के इंसाफ के लिए। इंसाफ मिलना चाहिए, यह आपका हक है। आपका बेहद शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आए।
وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین.